بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ہمارا رشتہ ازدواج کا انتخاب اور نبوی تعلیمات، کہ ہم نے بچی یا بچے کا رشتہ کہاں کرنا ہے اور حضور علیہ السلام کے ارشادات کیا ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج اس دور میں نکاح کا معیار دو چیزیں رہ گئیں، ایک حسن ہے اور دوسری چیز دولت۔ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ لڑکا بہت امیر کبیر ہو، جبکہ لڑکے والے یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کے والدین بڑے امیر ہوں تاکہ خوب جہیز ملے گا۔ اس چیز کو اپنا کر ہمارا معاشرہ بہت بڑی پریشانیوں سے اس ٹائم دو چار ہو چکا۔ یہ دین اسلام کا احسان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اس نازک فیصلہ کے وقت دین نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے اور دین کا احسان ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں دین نے ہمیں سنبھالا۔ نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کے انتخاب کے وقت جو ہمیں تعلیم دی، فرمایا فاظفر بذات الدین۔ اس سے قبل فرمایا کہ لوگ حسن، دولت، اعلیٰ خاندان اور نسب کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، دین کو بھی دیکھتے ہیں۔ حکم دیا فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دینا۔ دولت اور حسن یہ چھوٹی چیزیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے دینداری کو اپنانے اور اس کو ترجیح دینے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن اور دولت عارضی چیزیں ہیں جن کے جانے میں، زوال ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن جب دین آئے گا، بچی دین لائے گی تو اس دین کی برکت سے پورا خاندان روشن ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا دوسرا ارشاد سنن نسائی میں، نبی علیہ السلام نے چار چیزوں کو فرمایا، جس کو یہ چار چیزیں عطا ہوئیں اس سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی عطا ہوئی۔ ارشاد نبوی ہے اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ۔ جن کو یہ چار چیزیں عطا ہو گئیں اسے دنیا کی بھی ساری بھلائی عطا ہو گئی اور آخرت کی بھی ساری بھلائی مل گئی۔ نمبر ایک فرمایا قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل، ولساناً ذاکراً، اور اللہ کو یاد کرنے والی، ذکر کرنے والی زبان، وبدناً علی البلاء صابراً، اور ایسا جسم جو تکلیفوں پر صبر کرنے والا ہو۔ اور چوتھے نمبر پر وزوجة لا تبغي حوبا في نفسها وماله، اور جس کو ایسی بیوی ملی جو اپنے نفس اور اپنے خاوند کے مال میں گناہ کی خواہش نہیں رکھتی۔ تو یہ نبوی معیار ہے رشتے کے انتخاب کا، دین کو دیکھنا ہے۔ اور اس کی برکت کیا ہے نبوی معیار کو اپنانے کی، کہ باقی خوبیوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی دولت بھی عطا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم سورہ نور میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، آیت نمبر 31۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی نکاح سے قبل تنگ دست ہوں گے تو فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب چیز جاننے والا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے
آپ نے فرمایا اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، اللہ نے نکاح کرنے کا جو حکم دیا تم اس کی اطاعت کرو، اور اللہ نے تمہیں غنی کرنے کا جو وعدہ فرمایا وہ پورا فرمائے گا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنی پاک دامنی کی غرض سے نکاح کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور اس پر وہ مشہور واقعہ میں عرض کروں گا جو ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً معلوم ہے، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تاکہ لوگوں کے رعایا کے پبلک کے حالات معلوم ہوں، کون کس حال میں ہے، کس کا کیا حال ہے۔ تو آپ گشت فرما رہے تھے تو ایک دودھ بیچنے والی خاتون اپنی بچی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا لو۔ بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی شامل نہیں کرنا۔ ماں نے کہا امیر المومنین کب دیکھ رہا ہے؟ بچی نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے مگر ان کا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا، اللہ اکبر۔ تو یہ جملہ اور یہ ادا، یہ کوالٹی اس بچی کی فاروق اعظم کو پسند آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کے لیے اس بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ فاروق اعظم جن کی سلطنت 22 لاکھ مربع میل سے زائد جگہ پر ہو اور 10 سال تک ایسا عدل و انصاف کر جائیں کہ دنیا آج بھی انہیں یاد رکھے، اور جن کی سلطنت کی حدیں مدینہ منورہ سے شروع ہوتی اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحل مکران کے علاقوں تک ان کی اسٹیٹ کی حدیں تھیں۔ اتنا بڑا حکمران اپنے بیٹے کے لیے کس بچی کا رشتہ لے رہا ہے؟ وہ چاہتے تو دنیا کے بادشاہ اپنی بچیاں نچھاور کرتے، اعلیٰ سے اعلیٰ رشتے ان کی خدمت میں موجود ہوتے، مگر ان کا معیار وہی تھا جو قرآن کریم نے اور نبی کریم علیہ السلام نے دیا تھا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا رشتہ طلب کیا، اور حضرت عاصم وہ عظیم صاحبزادے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ جس وقت فتح ایران کے وقت اسلامی فوجیں آئیں اور ایران کے بادشاہ کے ساتھ گفتگو کے لیے جو ہراول دستہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے گیا تھا، ان میں فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عاصم شامل تھے۔ اتنے بڑے بیٹے کا اور اتنا بڑا حکمران اس بچی دیانتدار کا رشتہ طلب کر رہے ہیں۔ پھر اس کی برکت کیا ہوئی؟ اس دیانتدار بچی کی برکت یہ ہوئی کہ شادی کے بعد اللہ نے اس بچی کو ایک بیٹی عطا فرمائی، یعنی حضرت عاصم کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اور پھر اس بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اللہ اکبر، اور وہ بیٹا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے مشہور۔ یہ وہ جائیداد ہے۔ آج امت کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم واپس آئیں، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اور کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس معیار نبوی کی بدولت آج یہ برننگ ایشو ہماری امت کا بن چکا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔